أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا. یہ تدبیر تھی. مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو باپ کا کہا مانا انہوں نے، الگ الگ دروازے سے وہ داخل ہوئے، تدبیر اختیار کی. لیکن تقدیر میں کیا تھا کہ مصیبت آنی تھی ان کے اوپر، وہ آ کے رہی. یہی اصل کام ہے، آدمی تدبیر بھی اپنائے اور تقدیر پر بھی ایمان رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے. اپنے ہی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لے آدمی کہ میں نے یہ کر لیا ہوگا، بس اس کے بعد بھی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آدمی یہ کہے کہ نہیں میں تو اسباب نہیں اختیار کروں گا، بس اللہ مجھے روزی دیتا رہے گا، یہ بھی غلط ہے. وہ قادر تو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی سنت نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے. سنت کے معنی عادت، اللہ کی عادت نہیں ہے. آپ کو دکان کھولنا پڑے گا اسباب کے در سے. خیر، اب کیا ہوا، آگے وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا، ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن نے بیان نہیں کی ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی. ترجمہ دیکھیے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، اپنے ساتھ اپنے حقیقی بھائی کو ملا لیا، بنیامین کو، سگا بھائی تھا وہ. قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم کڑنا مت، پریشان مت ہونا، غم زدہ مت ہونا ان کرتوتوں کی وجہ سے جس کو وہ کرتے تھے. ظاہری بات ہے ان کے سامنے تو کہہ نہیں سکتے، بھائیوں کے سامنے. یہ تو تنہائی میں کوئی بات ہوئی ہوگی، بھائیوں کے سامنے کہتے تھے تو پتہ چل جاتا کہ یہ یوسف ہے اور یہ بنیامین. معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی تنہائی میں بات ہوئی ہے. اب جب بھائی پہنچے تو تورات اور دوسری جو آسمانی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے جس کو اہل کتاب کے پاس جو کتاب موجود ہے، اس میں ایسا لکھا ہے کہ سب کا اکرام بہت ہوا. لیکن یہاں ایسا پتہ چلتا ہے قرآن کے الفاظ سے کہ بنیامین کی خاص تعظیم کی گئی اور اس کا ایک خصوصی اکرام کیا گیا، بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا.
ملا لینے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ جو 10 بھائی تھے، جب کھانے کے لیے بٹھایا گیا تو 2 کو بٹھایا گیا تھا، اب یہ اکیلا رہ گیا بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تمہاری کوئی جوڑی نہیں تو میں ہی تمہاری جوڑی بن جاتا ہوں، آ جاؤ۔ اور سونے کے لیے بھی 2 آدمیوں کو 1 کمرہ دیا تھا، 1 روم دیا تھا، تو ان کے لیے کوئی جوڑی نہیں تھا، ٹھیک تو کہا اچھا آپ میرے ساتھ۔ تو رات میں ساری باتیں جو اپنا بھائی تھا، بھائی دیکھ میں ہی یوسف۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے اور 2 بھائی بیٹھے، بنیامین نے سوچا کہ اب میں اکیلا ہوں، تو وہ رونے لگے کہ اگر میرا بھائی یوسف بھی زندہ ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارا بھائی اکیلا رہ گیا ہے، اس کو چلو میرے ساتھ بٹھا دو، اور رات کو بھی ہر ایک کو 2 کو 1 کمرہ دیا، کہا ان کا کوئی ساتھی نہیں، اس کو میرے پاس رکھ دو۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بھائی میری وجہ سے، یعنی اپنے حقیقی بھائی کی وجہ سے بہت افسوس کر رہا ہے کہ میرا بھائی نہیں ہے۔ تو پوچھا یوسف علیہ السلام نے کہ ایک بات بتاؤ، تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارا جو بھائی گزر گیا ہے میں وہی بھائی بن جاؤں تمہارا؟ تمہارے اس بھائی کی جگہ پر میں جگہ لے لوں، چلے گا کہ نہیں تم کو؟ تو کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو نصیب ہوگا، لیکن آپ کو یعقوب نے اور راحیل نے نہیں جنا ہے، اتنی بات ہے کہ آپ کو یعقوب اور راحیل نے جنا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کھڑے ہوئے اور ان کو معانقہ کیا اور فرمایا کہ بھائی انی انا اخوک فلا تبتئس، میں ہی تمہارا بھائی یوسف، اب تم افسوس مت کرنا، وہ جو کرتے رہے بس اس کو بھول جاؤ۔ اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ آوا الیہ کا مطلب ہے اپنے ساتھ ملا دیا، اور جب تنہائی کا موقع ملا تو پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کا بنیامین۔ کا بنیامین کا معنی، بنیامین کا معنی یہ ہے کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں گزر گئی ہو، تو میں جب پیدا ہوا تھا تو میری ماں گزر گئی تھی۔ اچھا، کہا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ کہا راحیل بنت لاوی۔ کہا تمہاری اولاد ہے؟ کہا میرے 10 بچے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے تو میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ پھر وہی بات بنیامین نے بتائی کہ آپ جیسا بھائی کس کو نصیب ہوگا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ بات بتائی کہ انی انا اخوک، میں ہی تمہارا بھائی ہوں، کیا مطلب اس کا؟ کیسا بھائی؟ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے مجھے اپنا بھائی سمجھیے، کوئی بات نہیں، فکر مت کیجیے، جو بھی کہنا ہو کہیے، اور ایک میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں۔ وہب ابن منبہ کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے نسبی بھائی مراد نہیں لیا، لیکن یہ بتلایا کہ میں تمہارے بھائی کی جگہ پر ہوں تاکہ انسیت حاصل ہو، مانوس ہو جاوے اور ان کو کوئی اجنبی پن محسوس نہ ہو، اس لیے یہ بات بتائی۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے کہ نہیں، مراد یہی ہے کہ میں تمہارا سچا حقیقی شقیق جس کو کہتے ہیں حقیقی بھائی ہو، ایک ماں اور ایک باپ۔ اس لیے کہ جب یہ پکی بات کریں گے تو اور زیادہ خوشی ہوگی اور وحشت دور ہو جائے گی، میں تو اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ ہوں، وہ اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ ہے، میں بھی اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ ہوں۔ یہ تو اور زیادہ وحشت کو دور کرے گا اور انسیت کو پیدا کرے گا۔ جب حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہو تو وہی مراد لینا چاہیے۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب آپ ابتیاس مت کیجئے، یعنی کڑیے مت، دل کے اندر کرن مت رکھیے، پریشان مت ہوئیے، غم مت کیجئے ان کاموں کی وجہ سے جس کو وہ کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ بھائی لوگ۔ تو بھائی لوگوں نے کیا کیا تھا، اس کے بارے میں امام رازی نے کئی اقوال نقل کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو حسد تھا، کیونکہ بنیامین ایک الگ ماں کی اولاد ہے، باپ چاہے کہ لیکن ماں الگ ہے۔ بھئی دیکھو، انسان تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کی جو صفات ہے وہ تو رہی ہے،
ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں حقیقی بھائی اور ماں شریک بھائی دونوں میں فرق ہوتا ہے، آج تو ہوتا ہی ہے، لیکن پہلے زمانے بھی ایسا ہی ہوتا تھا. نیچر بدلتا نہیں ہے، بدل جاتا ہے نہیں. ارے ایک آدمی کی 2 بیویاں ہو تو بیویوں میں آپس میں بھی تو نفرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ تو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. تو نیچر تھوڑی بدلتا ہے. وہ بھائیوں میں بھی یہ بات تھی کہ یہ تو حقیقی بھائی نہیں ہے، وہ اپنے حسد کے اوپر تھے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے والد کی توجہ جو بنیامین پر تھی اس کو بھی اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اب کوئی بات رہی نہیں تھی کہ نبی ہے. نبی کا دل بہت صاف ہوتا ہے. اب آپ ہم لوگوں سے ایسی بات چاہو کہ نبی جیسے تم لوگوں کے اندر بھی صفات ہو تو کہاں سے ہوگا، کہاں سے ہوگی؟ اس لیے کہ نبی تو وہ تو سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، 100% پرفیکٹ. آج آپ ہم لوگوں کو پرفیکٹ اس طرح سے تلاش کرو گے تو بھی تمہیں بھی اس طرح بننا پڑے گا. آج ہم علماء کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے رہے، معصوم سمجھ چاہتے علماء کو دیکھنا، تو بھائی تمہیں بھی تو اس طرح رہنا پڑے گا. خیر، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی عداوت دل میں نہیں تھی. اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی اپنا دل بہت صاف تھا. تو آپ نے سوچا کہ ان کے ساتھ اپنے بھائی کا دل بھی صاف ہو جائے کہ بھائی تمہارے ساتھ بھی جو کرتے تھے سب بھول جاؤ، جو کچھ انہوں نے کیا پہلے اس کی طرف التفات مت کیجیے، توجہ مت کیجیے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، ایک تو والد صاحب ان کی طرف توجہ کرتے تھے اس لیے حسد کیا، اور بنیامین کے اوپر اندیشہ کیا کہ ان کے حسد کریں گے. اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے بھائیوں کے ساتھ خصوصی ان کے ساتھ تو توجہ کی، اکرام کیا، مہمان تھے اس لیے، لیکن اپنا حقیقی بھائی تھا اس کے ساتھ خصوصی اکرام کیا. ایک آدمی سنیے، ایک آدمی اوورسیز رہتا ہے، اوورسیز سے جب آتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہدیے لاتا ہے، گفٹ لاتا ہے، تو جو اپنے جو باپ شریک ماں شریک ایک حقیقی بھائی ہے اس کو کچھ الگ دیتا ہے، اور جہاں باپ ایک ہے ماں الگ ہے وہاں تھوڑا کچھ فرق تو ہوتا ہے، سب کو سیم تھوڑی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے تو بنیامین کو خصوصی توجہ دی گئی. تو اب بنیامین کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ مجھے پھر پیٹیں گے اور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں گے، حسد کریں گے کہ تجھے بہت بادشاہ قریب کرتا تھا. سمجھے؟ تو کہ ان ساری چیزوں سے کی طرف توجہ مت کیجیے. اور ایک وجہ یہ لکھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کل بھی نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آر دلاتے تھے یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو. کس چیز کی بات یہ تھی کہ ان کے جو نانا تھے وہ بت پرستی کرتے تھے. نانا تب بت پرستی کرنے کی وجہ سے ان کی خالہ نے اور امی نے یہ سوچا کہ وہ بت ہے اس کو چرا کے لے جاؤ تاکہ وہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ جب وہ بت ہی نہیں ہوگا تو اس کی پوجا کیسے کریں گے. تو وہ اس کو چرا کے لے آئے. تو یہ چرانا یہ تو کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. یہ کوئی گناہ تو تھا نہیں، کیونکہ کفر و شرک سے بچانا یہ تو بہت بڑا کام ہے. اس سے یہ بھائی لوگ آڑ دلاتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ ہم کو آڑ دلائی اور جو کچھ بھی کہا اس کی طرف توجہ مت کیجیے، اس پہ غم مت کیجیے، چھوڑ دیے ان سب چیزوں کو. اور فلا تبتئس بما کانوا یعملون کا ایک معنی یہ ہے کہ علامہ عثمانی لکھتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ راستے میں انہوں نے ستایا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے آنا جب تک کہ تم اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے. اب بھائی کو لاتے وقت ابا نے کتنی زیادہ باتیں کہی تھی کہ تمہیں لانا پڑے گا واپس، بہت زیادہ ایگریمنٹ کیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. تو اب ان لوگوں کو غصہ تھا اس کا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے میں یوسف علیہ السلام کے آرزو کی وجہ سے بنیامین کو بلایا تو ان لوگوں کو حسد ہوا، اس لیے بات بات پر ان کو جھڑکتے تھے اور تانے دیتے تھے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے تسلی دی کہ دیکھو اب تم آ گئے کہ نہیں ہمارے پاس، اب زیادہ فکر مت کرنا.
تو آپ ہمارے پاس ہی رہیں گے. اب آگے چل کے بات آ رہی ہے، لیکن دیکھیے فلا تبتئس بما کانوا یعملون، وہ جو کچھ کرتے تھے اس سے غمزدہ مت ہو. ساری باتیں کھول کر بیان نہیں کی. یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کو سیکریٹ رکھنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنی باتیں ہم کو بتاتا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی باتیں چھپاتا بہت ہے. تو سب باتیں سب کو تھوڑی بتائی جاتی ہیں. اور یاد رکھو، اگر تمہیں اپنے کسی کام کے اندر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اپنی بات کو چھپانا پڑے گا. ہاں، حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد حاصل کرو چھپانے سے. اپنی بات کو چھپاؤ، کام ہو جائے پھر کہو کوئی بات نہیں. چھپانا چاہیے اپنی باتوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے معاملے میں ادھر جانا ہوتا تھا تو ادھر فرماتے تھے ادھر جانا ہے. آپ کہیں جھوٹ، یہ جھوٹ نہیں ہے. جنگ کے اندر اس طرح کی اجازت ہے، جائز ہے اس طرح کرنا، تاکہ اگر پہلے سے کہہ دیتے کہ ادھر جانا ہے تو دشمن چھوٹ سکتا ہے ادھر، اور خود اچانک بھی حملہ کر سکتا ہے. ادھر کا بتلاتے اور پھر جاتے ادھر، تاکہ دشمن کو چانس نہ ملتا. اس لیے اپنی باتوں کو چھپانا چاہیے. اور دوسری ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو کہہ دیا تھا کہ یہ بات کسی کے سامنے کرنا مت، جو ہم بات کر رہے ہیں چھپا کے رکھنا. اس لیے کہ آدمی اپنے مقصد کو جب چھپاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. مقصد کے کامیاب ہونے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور آدمی چھپاتا نہیں تو پھر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جو کام آپ کو ہفتوں مہینوں میں ہونا چاہیے وہ سالوں میں ہوتا ہے. ہاں، دوسری ایک بات معلوم ہوئی کہ مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبی کی اولاد بھی ہیں، اس لیے آپ نے اکرام کیا. یہ تو ہم لوگوں نے تیجا پہ کھلانا، 40واں پہ کھلانا، 6 مہینے پہ کھلانا، سال پہ کھلانا، یہ سب ہم لوگوں نے غلط کر رکھا ہے. ایسے ہی اکرام کرنا چاہیے. کھانے پہ آدمی کنجوس بن جاتا ہے. دعوتوں کے لیے انتظار کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہو رہا ہے، برتھ ڈے ہو رہی ہے تو اس میں کریں گے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے. انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس موجود ہو اس کو پیش کرنا چاہیے. یہ نبیوں کی سنت ہے. کھانا کھلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کو تلاش کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو جنت کے بالا خانوں کے بارے میں بتلاؤں، جنت کے اونچے اونچے کمروں کے بارے میں بتاؤں؟ ہم نے کہا کہ حضور بتائیے، کیوں نہیں. حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر الگ الگ جواہر کے، موتیوں کے کمرے ہوں گے، جس کا ظاہر یعنی باہر سے اندر کا دکھتا ہوگا، اندر سے باہر کا دکھتا ہوگا. اس میں ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی لذت کی چیزیں، ایسی ایسی سرور اور خوشی کی چیزیں اللہ نے رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں گزرا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کس کے لیے، یہ کن کو ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ لمن افشى السلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. جو سلام کو عام کرتا ہے، ہر مسلمان مرد کو اور چھوٹے بڑے کو سلام کرتا ہے. اپنے گھر کی عورتوں کو تو سلام کر سکتا ہے. گھر کی عورت کا معنی بیوی ہے، اپنی اولاد بچی ہے، اپنی پھوپھی ہے سگی، اپنی ماں ہے، اپنی سگی دادی ہے، سگی نانی ہے، سگی خالہ ہے، ان کو سلام کر سکتے ہیں. اجنبی کو سلام کرنا منع ہے عورتوں کو. اور عورت آپ کو سلام کر دے تو آپ دل میں سے جواب دے دیجیے، ورنہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس طرح سے کھینچتان کے بولیں گے تو سامنے والا امپریس ہو جائے گا کہ آپ کیا دیکھو کیا دعا دے رہا ہے مجھ کو. تو یہاں سے آگے معاملہ بڑھتا ہے، سمجھے؟ ہاں. تو حضور نے فرمایا کہ جو سلام کو عام کرے، ایک جو کھانا کھلائے. کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت نیکی کا کام ہے.
جانور کو کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو. ہاں. اور آپ نے فرمایا کہ روزہ پابندی سے رکھتا ہو اور رات کو نماز پڑھتا ہو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو، کہ یہ کمرے بالا خانے ان لوگوں کو ملیں گے. خیر، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو کچھ بھی بات ہماری ہوئی ہے اس کے بارے میں غم زدہ مت ہوئیے. وہ جو کچھ کام کرتے تھے آپ کے ساتھ بدسلوکی، آپ اس سے غم زدہ مت ہوئیے. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جب ان کے سامان کو تیار کر دیا تو بنیامین کے سامان میں پینے کا برتن رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ یہ قافلہ والو تم چور ہو. کیا کہا؟ یہ قافلہ والو تم چور ہو. تو کیا ہو گیا؟ اچانک بات آ گئی، جانے کا وقت ان کا ہو گیا. اور جاتے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا یا ان لوگوں نے خود کیا؟ بنیامین کا جو سامان تھا اس میں بادشاہ کے پینے کا جو پیالہ تھا وہ رکھ دیا اور پھر اعلان کیا کہ بھائی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، تم چور لگتے ہو. یہاں بھی بہت ساری باتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیسے ان لوگوں کے سامان میں برتن رکھ دیا؟ بات یہ ہوئی کہ بنیامین نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں پہ رہوں گا. کہا دیکھو یہ بہت مشکل ہے. ایک شکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر اور اس زمانے کے اندر چوری کی سزا یہ تھی کہ جس آدمی نے چوری کی ہے اس کو 1 سال تک اس کی خدمت کرنا پڑے گا. جس کے یہاں چوری کی، سمجھے؟ جس نے چوری کی ہے اس کو جس کے یہاں چوری کی وہاں 1 سال تک خدمت کرنی پڑے گی. اب ظاہری بات ہے بنیامین کے اوپر چوری کا الزام لگے گا اور چوری پکڑی جائے گی تو پھر بنیامین کو یوسف علیہ السلام رکھ دیں گے کہ بھائی ان کو یہاں رہنا پڑے گا 1 سال. تو بنیامین نے کہا ٹھیک ہے مجھے برداشت ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کو منظور کرتا ہوں. دیکھو کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو مجرم بھی بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیا حالات ایسے آتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو مجرم بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. میرا خود کا اپنا واقعہ آپ کو سناؤں. میرا ایسا ہوا جب میں نیوزی لینڈ گیا، 4 مہینے ہو گئے، فیملی کو ویزا مل گیا. 27ویں رات کو قرآن کی تراویح ختم کی اور 27ویں روزے کو میں انڈیا لینے کے لیے گیا فیملی کو. اور بکنگ کنفرم تھا سنگاپور سے. سنگاپور شام کو پہنچا اور رات وہیں رکا. دوسرے دن روزہ رکھ کے جا رہا تھا. ایئرپورٹ کی کہا تمہارا بکنگ کہاں ہے؟ بھائی بکنگ ہے، ہم کنفرم کر کے آئے. کہا نہیں بکنگ تمہارا کینسل ہے. وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ $50 مل جائے تو بیچ بھی ڈالتے ہیں. انڈیا بھائی ایئر انڈیا تھا. مجھے 3 دن وہاں رکنا پڑا. عید مجھے وہاں کرنی پڑی سنگاپور ہے کہ انگولیا ماسک کے اندر. وہاں کے شیخ نجم الدین ہے، اللہ ان کو تندرستی دے، لمبی عمر دے. انہوں نے میری بڑی خدمت کی اور 3 دن میں میرے 4 بیان ہوئے وہاں. اب مجھے جانا ہے، پھر وہاں سے ان کو لے کر آنا ہے، وہ بھی بکنگ کنفرم تھا. تو ان نمازیوں میں ایک نمازی ماسٹر صاحب ہی کی طرح جبہ پہنے ہوئے پولیس کا کام کرتے تھے. وہ پولیس تھے. ہاں ملیشیا کے اندر، سنگاپور کے اندر بھی لوگ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو میں نے ان کو بات کہی، میں نے کہا یار ایک کام کرو، ان کو وارنٹ دکھا دو کہ اس کا وارنٹ ہے، اس کو بھیجنا ہے. تم مجھے چاہے مجرم بنا کے لے جاؤ لیکن میرا بکنگ کنفرم کرا دو، کیونکہ میرا پھر وہ بکنگ کینسل ہو جائے گا. تو پھر عشاء کے بعد وہ پولیس آئے اور ایسے ہی لباس میں مجھے لے کر گئے رات کو گاڑی میں اور ایئرپورٹ پہ جا کر تب کنفرم. میں کہا ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے تو نہ کچھ دکھایا ان کو، نہ کوئی بات کہی آپ نے، تو کیسے کنفرم ہوا؟ کہا وہ ان کو معلوم ہے میں پولیس ہوں،
وہ میں نے ان کو کارڈ دکھا دیا، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے کیا کیا. تو میں نے اس وقت تک کہا تھا یار مجھے مجرم بنا کے بھی لے جاؤ، لیکن اب میرا بکنگ کرا دو. تو کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں. تو بنیامین نے بھی دیکھا کہ جب یہاں رکنے کا یہی ذریعہ ہے کہ مجھے چور کہا تھا، چور چلو ٹھیک ہے. یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ سامان میں بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ یوسف علیہ السلام ہی کے آدمی رکھ رہے ہیں، تو رکھا کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے حکم سے رکھا یا یوسف علیہ السلام کے حکم کے بغیر رکھا ہے؟ اگر یوسف علیہ السلام کے حکم سے رکھا ہے تب تو بہت بڑا سوال یہ ہوگا کہ اتنے بڑے نبی ہو کر کیسے ایک ایسی جماعت کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا نہیں ہے. جھوٹا بہتان لگا رہے، چوری کا الزام ہے، کیسے یہ کیا؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اور اگر یوسف علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے نہیں کیا ہے تب بھی سوال یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا تو ہوگا. تو وہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو بری ہے، ان کے اوپر تہمت غلط لگایا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیسے چلنے دیا؟ تو اگر پہلی شکل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود حکم دیا تھا تو پھر اس کے 4 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ کہ جب بنیامین ہی کی رضامندی تھی کہ کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے پر چوری کا الزام لگائیں گے اور پھر تم کو اس طرح سے روک لیں گے، اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں برداشت ہے، کوئی بات نہیں، ہم رک جائیں گے اس بہانے سے، تب تو کوئی سوال نہیں ہو سکتا. میاں بیوی ہو راضی تو کیا کرے قاضی ہے. خیر، دوسری ایک شکل یہ ہے، بعض علماء فرماتے کہ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کے پاس سے چرا کر لے گئے تھے، جھوٹ بول کے لے گئے تھے بھائی لوگ، اور بھی انہوں نے بیچ دیا تھا. تو یہ مراد ہے کہ یہ چور، تم لوگ چور ہو، تم نے اپنے بھائی کو چرایا تھا اپنے باپ کے پاس سے. تو اس میں بھی کوئی سوال نہیں ہو سکتا. اور یہ یوں کہیں گے کہ کبھی کبھی کیا ہے، بولتے کچھ ہے اور مراد کچھ لیتے ہیں، اس کو تعریض کہتے ہیں. کیا تعریض یا توریہ بھی کہتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب وہ لوگ بتوں کی پوجا کے لیے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چلیے آپ، تو کہا میں تو بیمار ہوں. کیا بیمار؟ لیکن بیمار کبھی نہ کبھی تو ہوں گا بھی بیمار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بدر کی لڑائی کے موقع پہ. بدر کے قریب آپ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ، وہاں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کا نام سفیان تھا. ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے قریش کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا جب تک تم اپنا پتہ نہ دو. کہا نہیں آپ اپنا بتائیے، ہم آپ کو بعد میں بتایا کہ ہم کون ہیں. انہوں نے بتایا اپنے طور پر جو کچھ کہنا تھا. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ آپ کون ہو؟ کہا کہ میں ماء دافق، ہم مائع دافق سے ہیں. مائع دافق اصل میں اسپم کو کہتے ہیں، منی کو کہتے ہیں، تو ہم اسی سے بنے ہوئے. کہ ہم مائع دافق سے. وہ کیا سمجھا کہ عراق کے رہنے والے ہیں، اسی کہ وہاں بہت زیادہ پانی زور کے ساتھ پانی نکلتا ہے ادھر عراق کے اندر، تو وہ سمجھے کہ عراق کے لوگ ہیں. آپ نے مراد لیا کہ ہم ماء دافق، ہم تو اچھلنے والے پانی سے ہیں. ایسے ہی جب ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر جا رہے تھے، تو کوئی اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہچاننے والا پوچھتا کہ یہ کون ہے، تو کہ ھذا رجل یہدینی، یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. اب آدمی کیا سوچے گا کہ جو راستہ کہیں جانا ہوگا تو یہ راستہ بتانے والا آدمی ہوگا. حالانکہ مراد کیا لیتے تھے؟ خیر کا راستہ بتانے والا. اگر نام بتا دیتے تو چونکہ حضور کے بارے میں اس وقت ان لوگوں نے انعام ظاہر کیا تھا کہ کوئی ان کو لے آئے گا تو 100 اونٹ دیے جائیں گے، سمجھے. تو اس طرح سے تعریض کا کلام انبیاء کرام کی باتوں میں ملتا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم چور ہو. کیا تم چور ہو؟ سوال ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم لوگ چور ہو، ہمارا ایک چیز گم ہو گئی ہے. یہ تیسرا جواب ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ
قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان لوگوں نے ایسا کیا ہے. اس لیے ان کو گمان غالب ہوا ہوگا، غالب گمان، کہ بادشاہ کا پیالہ تو یہیں پہ تھا، انہی کو اناج دیا ہے ہم نے. وہ پیالہ کیا تھا؟ میں اس کو بھی بتا دوں کہ پیالہ کیا تھا. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بادشاہ پہلے اس سے پیتا تھا، اس میں اس کو اب اناج دینے کے لیے استعمال کر رہے تھے. وہ چاندی کا تھا، بعض کتابوں میں سونے کا بھی لکھا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ زبرجد کا تھا، پتھر کا. مختلف اقوال اس بارے میں نقل کیے گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ زبرجد کا بنا ہوا تھا، اور محمد ابن اسحاق فرماتے کہ وہ چاندی کا تھا، اور بعض لوگوں نے سونے کا. اکرمہ فرماتے ہیں کہ تھا تو چاندی کا لیکن اس کے اوپر جواہر لگے ہوئے تھے، اور یہ کھانے کی تعظیم کے خاطر اس پیالے سے لوگوں کو دیا کرتے تھے. کھانے کی عظمت، ایسے حالات کے اندر کھانا بہت قیمتی تھا. تو اب وہ پیالہ ڈال دیا گیا بنیامین کے اندر. کیا ہوا؟ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کے سامان کو تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو پینے کے برتن کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا. وہ کون تھا؟ افرائیم تھا. بعضوں نے نام بتلایا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا یہ یوسف علیہ السلام کا بیٹا تھا افرائیم. زلیخا سے شادی کرنے کے بعد 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے یہ کیا اعلان کیا؟ ایتھا العیر، ایک قافلہ والو. عیر اصل میں اونٹوں کو کہتے ہیں، اونٹ جو سامان بھرے ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ لوگ تھے. ایک قافلہ والو انکم لسارقون، تم لوگ چور لگتے ہو. اب یہ ساری باتیں ہو گئی کہ اس طرح کا پلان کیسے تیار کیا ان لوگوں نے. دیکھو، قانون ساز قانون سے بری ہوا کرتا ہے. یہ ڈائیلاگ شاید آپ لوگوں نے کہیں سنا ہوگا، قانون ساز قانون سے بری ہوا کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہم نے بتائی، اس کے مقابلے میں ایک ہی بات ہم مان لیں کہ خدا کا حکم تھا کہ یہ کرنا ہے، بنیامین کو روکنا ہے. اس لیے اس سے اللہ کو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے پوچھا نہیں چاہتا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، بندوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے کہ سب باتیں رہنے دو. یہی ایک بات یہ کہ خدا کا حکم تھا کہ اس طرح سے کیا جائے گا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ جو پلان بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے. ہاں، ہم کچھ پلان بنائیں گے، اس میں اگر جھوٹ موٹ ہوگا تو پکڑا جائے گا، پکڑ ہوگی. لیکن خدا جو چاہے گا وہ ٹائمنگ کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہے گا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. سمجھ لیں بات. ہاں، تو جب ان لوگوں کو اس طرح سے کہا گیا انکم لسارقون، تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گھر سے نکل چکے تھے، مصر سے روانہ ہو گئے تھے، اور ایک دور کچھ حصے تک پہنچے ہوئے تھے، اور یہاں سے جا کے اعلان آواز دی کہ اے لوگوں، تم تو چور لگتے ہو. رک گئے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، ان لوگوں نے کہا، بھائیوں نے کہا اس حال میں کہ وہ ان کی طرف توجہ کی، آگے بڑھے. ماذا تفقدون، ارے بتاؤ تو صحیح تم کیا گم پر کر رہے ہو، کون سی چیز گم ہو گئی ہے تمہاری. فقدہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو محسوس نہ کرنا، غیبت الشیء عن الحس، پتہ نہ چلے کہ وہ چیز کہاں ہے. کہا کہ تم کس چیز کو گم کر رہے ہو تو ہمیں بتاؤ پہلے. قالوا نفقد سواع الملک، کہا کہ ہم بادشاہ کے پیمانے کو گم کر رہے ہیں. بادشاہ جس پیالے سے پیتا تھا اس کے ذریعے ہم اناج دیتے تھے، اس پیالے کو ہم گم کر رہے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو آدمی اس کو لے آئے گا اس کو ایک اونٹ بھر کے سامان دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. دیکھو، کوئی پلان کرتے ہیں نا تو اس طرح کا پلان کرتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ پلان ہوا ہے، یا انعام بھی ظاہر کر دیا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کو اتنا دیا جائے گا، چلو لے کے آؤ. آفر بھی کی جا رہی ہے. اور پھر آگے چل کے تلاشی بھی جب لیں گے نا تو بنیامین کے نام سے پہلے تلاش نہیں لیں گے، ان کا سامان نہیں پہلے تلاش کریں، ان کا آخر میں تلاش کریں.
سمجھے؟ جس وقت یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا لپکی تھی اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑا تھا، تو وہاں پر بھی اس بچے نے کیا کہا تھا؟ اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، اور دیکھا گیا تو پیچھے سے ہی پھٹا تھا، تو پیچھے والا بعد میں بیان کیا تاکہ دھیان دے اچھی طرح سے۔ یہاں پر بھی قالوا نفقد صواع الملک، کہا کہ ہم لوگ بادشاہ کے پیمانے کو گم کر رہے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو آدمی اس کو لے آئے گا اس کو ایک اونٹ بھر کے سامان دیا جائے گا، گلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ذمہ داری آدمی لے سکتا ہے، میں اس کی کفالت کرتا ہوں۔ کس چیز کی؟ یہ اوپر جو سامان بیان کیا ہے، ہاں، اس لیے کفالہ صحیح ہو جائے گا۔ کفالہ جس چیز کی کفالت آدمی کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، اس کا طے ہونا ضروری ہے کہ وہ کس چیز کی۔ اور زعیم وہی جس نے اعلان کیا تھا وہی کہہ رہا ہے، اور اس کے معنی ہے کفیل۔ اہل یمن کے یہاں زعیم بمعنی کفیل کے ہوتا تھا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ کوئی اگر ذمہ داری لینا چاہے تو ذمہ داری لے سکتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، دو باتوں پہ قسم کھائی۔ ایک بات تو یہ کہ ہم زمین میں فساد نہیں کرتے، اس لیے کہ ان لوگوں کے حالات سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی بگاڑ کرنے والے نہیں تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہ کیا، لیکن وہ ظاہر میں تو نہیں تھا لوگوں کے سامنے۔ جب وہ اپنے اونٹوں کو، جو سواریوں کو یا گدھوں کو جس کے اوپر سوار ہو کر آئے تھے، وہ اپنے جانوروں کے منہ کو بند کر کے آئے تھے تاکہ لوگوں کی کھیتی کے اندر ادھر ادھر منہ نہ مارے جانور ہیں۔ لوگوں کے کھیتوں کے اندر اپنے جانوروں کو چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کی نیکیاں وہ کر رہے تھے۔ جب ان کی صفات اس طرح کی ہے تو وہ کہاں زمین میں فساد کرے گا؟ جو اللہ کی اطاعت کر کے چلتا ہو تو وہ تو کہاں فسادی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم چور بھی نہیں ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ جو سامان پہلی دفعہ اناج لے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے برتن واپس کر دیے تھے، وہ لے کر آئے تھے کہ بھئی تم لوگوں نے ہمیں دے دیے کہ بھول گئے، کیا ہوا یہ لے لو۔ اگر چور ہوتے تو لاتے نہیں، لاتے۔ اس سے بھی پتا چلا۔ اور چور جو ہوتا ہے وہ تو اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس درجے کا ہے۔ خیر، تو قالوا وما كنا سارقین جب کہا، قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، یوسف علیہ السلام کے آدمیوں نے کہا کہ اس آدمی کا بدلہ کیا ہوگا اگر تم جھوٹے ہو۔ چوری کا بدلہ کیا ہوگا؟ فما جزاؤہ، اس چوری کا بدلہ، سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو تو؟ تمہارے پاس سے وہ سامان نکلا تو بولو ان کے پاس بلوا رہے ہیں۔ یہ سزا نہیں کہ ہم اتنے دن رکھ دیں گے اس کو، جس کے اندر سے نکلے گا اسی کو ہم بند کر دیں گے، نہیں۔ ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ چوری کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے تو؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ وہی آدمی ہوگا، اس چور کی سزا وہی آدمی ہوگا جس کے سامان میں وہ چیز پائی جائے، وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جب بھائیوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو چور نہیں ہیں، ہم نے تو نہیں کیا، کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں کیا ہے، اگر آپ ہی کے اندر سے نکلا تو کیا کرو گی؟ کہا بھائی جس کے پاس سے نکلے گا اس کو تمہیں پکڑ لینا ہے، اس کے پاس، اس کو تمہارے پاس رکھ لینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی چوری کرتا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور بعض تفسیروں میں نے دیکھا کہ 1 سال تک اس کو وہاں پہ ملازمت پہ رکھتے تھے، 1 سال تک وہاں رکنا پڑتا تھا۔ ہر چور اپنے چوری کے بدلے میں غلام بنا دیا جاتا، اور ان کی شریعت میں، جیسے ہماری شریعت میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ان کی شریعت میں یہ سزا تھی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین،
ہم ظالموں کو اسی طرح سے سزا دیا کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات یہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ تھے کہ نہیں ہم نے تو لیا ہی نہیں، لیکن یہاں کیا تقدیر ہے وہ تھوڑی جانتے تھے۔ یہ اپنے والد کے سامنے بھی کانفیڈنس کے ساتھ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو لانے کے لیے تو بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنے بھائی کو روکنے کے لیے بھی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے والد کو بلانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، یعقوب علیہ السلام کو لانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کا امتحان باقی ہے، ابھی امتحان پورا نہیں ہوا، اس لیے کہ بنیامین سے بھی اب ان کو جدائی حاصل کرنی، جدائی ہوگی۔ جب پوری جدائی مکمل ہو جائے گی اور پورا امتحان ہو جائے گا تب جا کے اب ان کو بلایا جائے گا۔ اب جب پھر جائیں گے بھائی لوگ وہاں اپنے والد کے پاس، بنیامین کو نہیں پائیں گے، کہا بنیامین، کہا بھائی کیا ہوا، پوچھو ان لوگوں سے، وہاں کے لوگوں کو پوچھو چوری کی۔ اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام بھیجتے ہیں کہ جاؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پریشان ہیں۔ کہا اچھا تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہا اچھا تم یوسف، کہا نا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں یہ بنیامین ہے۔ لیکن اس کو بھی دیر لگتی ہے، ایک دم سے نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کا علم صحیح نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔